پہلے تو میں اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں ملکوں امریکہ اور ایران ان کو ہمت دی کہ ایک میز پہ بیٹھ کر اپنے مسئلے طے کریں، کیونکہ اس کے بغیر، بات چیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے میں اپنی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے مبارک کرتا ہوں ان سب ملکوں کو جو بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی بات چیت میں امن کی بات ہو، امن آئے، کیونکہ اس لڑائی سے ساری دنیا ملوث ہو گئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر اور بڑھے گی تو تکلیفیں دنیا کی اتنی بڑھ جائیں گی کہ خدا ہی جانتا ہے کہ پھر حال کیا ہوگا، کیونکہ انرجی سورس جو ہے وہ سب سے ضروری ہے دنیا کے لیے، اور اللہ نے انہی ملکوں میں اس انرجی سورس کو دیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہماری وطن کے اور ہمارے اس علاقے کے لوگوں میں کتنے وہاں پہ ان عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ آج سب کی زندگیاں اس میں ہل گئی ہیں۔ پتہ نہیں کہ کتنا دیر لگے گا امن آنے میں، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں سے، جموں کشمیر کے لوگوں میں سے جو ہیں، کئی ہیں جو ان علاقوں میں کام کرتے ہیں اور پھر گھر بھی پیسہ بھیجتے ہیں جس سے ان کے گھر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو تشویش ہے اس بات کی کہ یہ لڑائی بند ہونی چاہیے، اور میں امید کروں گا کہ بھارت بھی اس میں مدد کرے گا۔ کافی امریکہ کا دوست ہے کہ ان سے بھی اس طرف کو لے جائے گا، کہ کیونکہ ہم پہ بھی بہت زبردست اثر پڑے گا اس کا۔ ڈاکٹر صاحب، جو امریکہ ہے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم سویلائزیشن جو ہے ایران کی ختم کر دیں گے، لیکن اب جو ایران کی طرف سے ان کو 10 پوائنٹ پرپوزل گیا، وہ کہہ رہے اب ہم اس کو بھی مانیں گے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سے پرپوزل دونوں طرف سے ہیں، ان پہ ڈسکشن ہوگا۔ اللہ کرے کہ آخر میں یہ لوگ اس چیز پہ آ جائیں جہاں پہ امن آئے گا۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے، اور اسی لیے ضروری تھا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل جو ہے، جس کے جو مانا جا رہا ہے کہ ان کے ہی اشارے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کی ایران کے خلاف، اسرائیل ابھی بھی یہ کر رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں، سیز فائر صرف ایران میں ہے، لبنان میں نہیں ہے، جبکہ لبنان میں بھی ایران کے برابر یا اس سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اب کتنا اسرائیل کر رہا ہے اور کس طرح امریکہ کو انہوں نے ملوث کیا ہے اس میں، اور آخرکار اسرائیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اس سے بچا نہیں ہے، وہاں بھی تباہی کا عالم ہے، اور اس تباہی کو لڑائی سے کم نہیں کر سکتے، اور کب تک یہ چلے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے، کس لڑائی نے فائدہ دیا ہے؟ کسی لڑائی نے دنیا میں فائدہ نہیں دیا، بلکہ تباہی کا اثر آیا۔ اللہ کرے یہ اب بند ہو، اس سے اور تباہی بڑھے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی؟ انسانیت کی جیت ہونی چاہیے۔ کل شام تک ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ اس نے جو کل شام کو کہا تھا that yesterday night may be the last night of Iran civilization، لیکن راتوں رات جو یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، یہ کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ جو میڈیشن ہے وہ کن کی طرف سے بیٹر ہوئی؟ حالانکہ اس میں پاکستان کا بھی اچھا رول ہے۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عقل آ رہی ہے۔ کسی سویلائزیشن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کتنا یہ کوشش کریں نہیں کر سکتے۔
اس لیے کسی ملک کو میں کہوں گا کہ اس کو میں داد دوں اس میں یا نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے، پروردگار نے وہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے جس سے کہ ہم امن کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. Dr. Saab, how do you see the relation between the India and the Gulf countries? Has it improved? I cannot tell you. I'm not sitting in the chair in Delhi. It is the foreign ministry that can tell you whether we have better relationship with those countries or not. I am not in that position. But do you think India could have played a major role in negotiating between the two countries? How much India can play, that is not for me to say. It is for the government of India to say. Unfortunately, they took the first step, which was wrong. For ages, we have been supporting Palestine cause, which is a just cause. Suddenly, we switched, which does not augur well for our nation. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ اب فلسطین کا بھی جو ہے ایشو وہ سالو ہو جائے گا اس سیز فائر کے بعد؟ اگر میں نجومی ہوتا تو میں آپ کو بول دیتا کہ صاحب میں نے یہ دیکھا ہے. میں نجومی نہیں ہوں. میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات بھی دور کرے. چین کا اس میں ذکر آیا، جو بات چیت کی ہے، اب مان رہا ہے امریکہ بھی کہ چین کا بڑا رول رہا ہے اس میں. تو چین کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بھی معاملات ہے، بارڈر ملتا ہے لداخ کا چین کے ساتھ. تو چین کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور بھارت کو کیا مشورہ دیں گے ایز اے سیزنڈ پالیٹیشین، سینئر موسٹ پالیٹیشین آف دا کنٹری، کہ چین کے ساتھ ہمیں کیا ویوہار کرنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کچھ زمانے پہلے ایک ہی پاور تھا، وہ امریکن پاور تھا، وہ ختم ہو گیا. اب چائنا بھی ایک پاور ہے اور رشیا بھی ایک پاور ہے. ابھی یونی پولر نہیں رہا. ہمیں بھارت نے ہر وقت سارے ملکوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا ہے. روس کے ساتھ ہمارا اتنا زبردست تعلق تھا کہ پہلی دفعہ روس نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا، وار آن انڈیا ول بی وار آن رشیا. کسی ملک سے ساتھ نہیں کیا. آج بھی وہ کھڑا ہے. چین کے ساتھ بھی ہماری بڑی زبردست دوستی تھی، پنشیل تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا، ناصر، ٹیٹو، نہرو، سکارنو، چو ان لائے، یہ مومنٹ تھی ایک زمانے میں. دنیا ہل گئی تھی. ہم نے کسی ملک کے ساتھ دشمنی کا راستہ نہیں لیا. انہوں نے راستہ لیا دشمنی کا. ہم نے ہر وقت دوستی کی طرف قدم بڑھائے ہیں. اور انشاءاللہ میں کون ہوں ان کو سجیشن دینے والا؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر بھارت نے ترقی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ہر ملک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے کہ دوستی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، دشمنی سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان بھی اس میں آتا ہے؟ سارے ملک اس میں آتے ہیں. پاکستان سے بھی کہوں گا وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ٹیررزم کو چھوڑ دیں اور وہ راستہ اختیار کریں جس میں خوشحالی سے رہ سکیں، بھائی چارے میں رہ سکیں. اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سیز فائر فار ٹائمنگ آپ کو لگتا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد پھر اس میں وہی ایسکیلیشن ایک دوسرے پر اس کی دوسرا طرف ایز پر دا اکنامیکل پوائنٹ آف ویو ہمارے یہاں کس طرح اثر پڑے گا؟ فیاض صاحب، میں اس میں کہہ نہیں سکتا کہ آگے کیا ہوگا. پہلے 10 تاریخ کو دیکھیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. اگر اس میں کامیابی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں پھر لڑائی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. اور جو ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بات چیت سے حل ہو جائیں گے. جموں کشمیر پہ کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم پہ پڑے ہیں اثرات، سارے وطن پہ اثرات پڑے ہیں. اگر یہ وار چلتا رہے گا تو آپ دیکھیے آپ کی تیل کی قیمت کہاں پہنچے گی. گیس تو ملے گا ہی نہیں. تو کہاں جائیں گے لوگ جن کو اب عادت ہو گئی ہے گیس کے استعمال کرنے کا؟ کہاں سے لکڑی لائیں گے؟ کہاں سے لکڑی کے چولہے چلائیں گے؟ کہاں سے ہمارے بچے جو
آج کل گاڑیوں میں اسکول جاتے ہیں، وہ اسکول پہنچ سکیں گے، اور دور دور کے اسکولوں میں جا رہے ہیں. ہر طرف سے مصیبتیں آئیں گی. ہماری دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر چھوئیں گی. غریب کہاں سے لائے گا؟ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اب اس کو کس طرح ہینڈل کرنا پڑے؟ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ واپس آ گئے فارن کنٹری سے. انشاءاللہ اگر چیلنج ہے. حالات ٹھیک ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ پھر اپنے واپس جائیں گے، اپنی نوکریوں میں واپس جائیں گے، اور پھر سے ان ملکوں کو آباد کریں گے جن میں وہ کام کرتے تھے.